وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 کہو لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا غمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے اللہ 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 جس میں وہ ہے فل میں وہ رنگ و پوئے گل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگوں رنگوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا
قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ اللہم صل وسلم وبارک علیہ لم یاتین غیرک فی نظر چلیں آپ کچھ ہو جائیں لم یاتین غیرک فی نظر اچھا طرزوں کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے کسی کلام کے اندر طرز کا بڑا دخل ہوتا ہے کچھ طرزیں ہوتی ہیں کلام پر ایسی بیٹھی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے اسی کے لیے بنائی گئی ایسا ہوتا ہے تو لم یاتین غیرک فی نظر 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 مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا لم یاتین غیرک فی نظر لم یاتین غیرک فی نظر لم یاتین غیرک فی نظر البحر علا والموج طغى البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجدھار میں وہ بگڑی ہے ہوا مجدھار میں وہ بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا 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 توجہ موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا وہ تیری رحمت سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا موری نیا پار لگا جانا 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 آنا فی عطش و صفقات
أنا في عطش وسخاك أنا في عطش وسخاك گسوے پاک ابر کرم گسوے پاک ابر کرم گسوے پاک ابر کرم پر سنہار رم جھم رم جھم ہے برسنہارے رم جھم رم جھم پر سنہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا 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 دو بوند ادھر بھی گرا جانا. یہ کہتے ہیں ایک بوند ادھر گرا جانا ایک بوند ادھر گرا جانا وزن میں بھی آ جاتا تھا کہا دو بوند. مجھے سمجھ میں یہ بات وجہ آتی ہے کہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اگر کسی کو صدقہ کرنا تو جوڑا دینا افضل ہے. جوڑا دینا یہ افضل ہے ایک کی بجائے دو دی جائے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا ارجو پیدا کا اعلیٰ حضرت کے کانوں جب آواز آئی نا واپسی کی تو اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے تو کہتے ہیں یا قافلتی زیدی اجلک رحمے پر حسرت تشنا لبک
نہ روئے گل نبی دیکھا نہ بوئے گل سونگی رہ میں بر حسرت تشنہ لبک مورا چیرا لرجے دھرک دھرک مورا چیرا لرجے دھرک دھرک تیبہ سے ابھی نہ سنا جانا تیبہ سے ابھی نہ سنا جانا مورا چیرا لرجے دھرک دھرک مورا چیرا لرجے دھرک دھرک تیبہ سے ابھی نہ سنا جانا تیبہ سے ابھی نہ سنا جانا بس خامائے خامے نوائے رضا بس خامائے خامے نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا وہ تو ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا نہ چار اس راہ پڑا جانا چار سرا پڑا جانا لکا بدر فی الوجہ الجمل حضور کے رخسار مبارک کیوں بھلا بیکار کی باتیں کرے ہر گھڑی سرکار کی باتیں کرے والضحا واللیل پڑھ کر صبح و شام گیسو رخسار کی باتیں کرے جو کہے احمد رضا نے عبید آؤن اشعار کی باتیں کریں حضور کا مبارک چہرہ امام کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے چودی کا چاند آپ کے رخسار سے طلوع ہو رہا ہے البدر لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالائے ما ذوالفبر اجل کالی کالی گھٹائیں آئی ہوئی ہوں اور چاند کے گرد پڑ جائے نا حالا تو یہ پیش گوئی ہوتی ہے ہن بارش ہونی ہے کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہوں اور چاند کے گرد پڑ جائے حالا تو یہ بتاتا ہے کہ اب بارش ہوگی تو اعلیٰ سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط برف تھا داڑھی شریف کا وہ قدرتی تھا آپ بناتے نہیں تھے ہم تو بناتے نا نائی کے وجہ کے تھوڑا ٹیڑا مڑا ہو جاتا ہم برف پڑتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے آقا کا خط برف قدرتی تھا تو گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطْ حَالَائے مَا ذُوالْفَبْرِ اجل خط حالائے مَا ذُوالْفَبْرِ خط حالائے مَا ذُوالْفَبْرِ اجل تورے چندرن چندر پرو کنڈل دائرہ بن رہا ہے دائرہ تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا 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 زمین و زمان ہے تمہارے لیے اور مکین و مکان تمہارے لیے یا رسول اللہ 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 یا رسول
بج گئے تخلیق کائنات بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ہے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات بج گئے تخلیق کائنات بج گئے تخلیق کائنات تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دگن میں زابا تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دگن میں زابا تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق بنائی ہماری آمد کا مقصد ہمیں رب کی معرفت حاصل ہو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گئے جان تمہارے لیے ہم آئے یادا ہے ہم آئے یادا تمہارے لیے اٹھے دیواں تمہارے لیے ہم آئے یادا اٹھے دیواں تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا وہ کنز نگاہ یہ نور پیشاں وہ کن سے عیاں وہ بد میں فکا مصطفیٰ 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 نور جناب امر کن وہ کنز نگاہ یہ نور پیشاں وہ کن سے عیاں یہ بد میں فکا یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا یہ سارا سامان تمہارے لیے یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا یہ سارا سامان تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانا تیرے قربان جانے جانا عطائے عرب جلائے قرب
عطائے عرب 100 کروڑ کا ایک عرب، یہ وہ عطائیں ہیں جو بن مانگے ملی ہیں، بن مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں۔ واہ امام سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت کا کیا کہنا۔ امام کہتے ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے، تو مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے، ابھی مانگا نہیں۔ اور عطائے عرب جلائے قرب فیوز عجب بغیر طلب، ہم میں ہے کیا اس رخاب کے پر لگے ہمیں، کوئی کوالٹی ہے ہمیں، کیا ہے ہم میں، یہ کس لیے؟ سنو سنو امام کہتے ہیں یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، رب جہاں تمہارے لیے، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، رب جہاں تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات تیرے سجدے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خر کو بھر لیا، یہ حضور کے لیے کون سی بڑی بات؟ چاند کو ٹکڑے کر دینا اور سورج کو لوٹا دینا، یہ حضور کے لیے کون سی بڑی بات؟ یہ سب تو جانتے ہیں حضور کو، چاند بھی جانتا ہے حضور کو، یہ تارے بھی جانتے ہیں حضور کو، سورج بھی جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ جانتا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ تو اصل ہے ہماری، ہم تو سب تو پھیلی ہیں، ہم تو بنے ہی کے نور سے، ہم تو روشن ہی ان کے نور سے، یہ ہمارے مالک ہیں، کائنات بنی ان کے لیے۔ اللہ فرماتا اگر میں محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، یہ سورج بھی جانتا، اسی لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خر کو بھر لیا۔ کیسے ڈوبا؟ علی نے پڑھی نہیں ابھی اور تو ڈوب گیا، ابھی علی نے پڑھی نہیں ہے اور تو ڈوب گیا۔ مولا واپس آ جائے، میرے علی نے پڑھی نہیں، کیوں نہیں پڑھی؟ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، زانوں میں سرکار پر، علی کے زانوں پر حضور سر اقدس رکھے آرام فرما رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں مولا سورج کو لوٹا دے، علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مولا علی نے پڑھی نہیں ہے، سورج کو پھر لوٹا، سورج بھی یوں کانپتا ہوا، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ماہ شکشتہ کی صورت دیکھو، آدھا ادھر آدھا ادھر، ماہ شکشتہ کی صورت دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، اور دیکھو دیکھو کیا دیکھو دیکھو، امام کہتے ہیں دیکھنا ہے، دیکھنا ہی ہے تو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے جادو ہوا کرتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خر کو بھر دیا، اور گئے ہوئے دل کو وصل کیا، گئے ہوئے دل کو وصل کیا، یہ تابوت تمہارے لیے، گئے ہوئے دل کو وصل کیا، یہ تابوت تمہارے لیے، بج گئے تخلیق کا
سمجھ جاؤ وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. بیٹھ جاؤ بھائی, آپ بھی کھڑا فوٹو کھچوانے نہیں آئے, بیٹھ سارے بیٹھے, بڑی مہربانی, ایسا بیٹھ جائیں. یہ حضور کا ذکر ہے. خلیل و نجی خلیل و نجی مسیح و صفی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی گئے, اور پھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کے پاس گئے, سب کے پاس گئے. بات بنی نہیں, بات بنی نہیں. قیامت کا دن ہوگا, ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی, اذهبوا الى غیری. ہم کیا فرمانا, اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. تو پھر کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھیری, یہ بے خبری کہ خلق پھیری, کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ بے خبری کہ خلق پھیری, کہاں سے کہاں تمہارے لیے, کہاں سے کہاں تمہارے لیے. بج گئے تخلیق کائنات بج گئے تخلیق کائنات. یہ تور کجا سپا گر تو کیا مگر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا, کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا. آہ کس بزم میں ہے جلوائے ہر جائے دوست. حضور کعبے میں بھی نہیں, حضور عرش پر بھی نہیں, حضور مکان میں نہیں. مکان والے حیران ہے کدھر ہے کدھر ہے, کہاں ہے عرش کی اپن بند گئے, چرخ میں آسمان گئے, جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم گئے جیسی ہے, اے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں یہ دور کجا سپا گر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور لگا. جگت سے برا نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے. جہت سے برا وصال میرا یہ ریپوٹیشن تمہارے لیے. جہت سے برا وصال میرا یہ ریپوٹیشن تمہارے لیے. بج گئے تخلیق کائنات بج گئے تخلیق کائنات بج گئے تخلیق چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ کے غسلت کے بلبلے پہ نہ رو گئے
سنایا اتنے میں عرش غمنے کے لیے مبارک متاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جان کہاں گیا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. عرش بھی جھومنے لگا حضور کے قدم چومنے لگا اپنی مقدر پہ ناغا عرش. اتنے میں ہوا نہ آخر کے ایک بج رہا تھا نہ مجھے مغرے منہ میں ابرا ننا کی گودی میں دل کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے. تو کس سے ملے گھاٹ کا کنارہ کی در سے گزرا کہاں اتارا ہرا جو مثل نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوگ نوبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی میں تمہارے لیے خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی میں تمہارے لیے خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات. زبان کو انتظار گفتن انتظار ہی رہ گیا کچھ کہے تو گوش کو حسرت شنیدن کانوں کو حسرت رہ گئی کہ کچھ سنے. ارے وہاں جو کرنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات. بطور صدا سمائے بنا صدا بلند ہوئی اور فوراً صدائی کیا آئی حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. جیسے ہی صدا بلند ہوئی بس بفور صدا سمائے بنا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا. ہم کیا سمجھتے کہ حضور کے دیوانے مستانے پروانے غلام ہم ہی ہیں؟ ہر ایک جانتا ہے حضور ہماری اصل ہے. سارے خوشی میں بفور صدا سمائے بنا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے. سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دل وہ بھلے. سبا وہ چلے سبا وہ چلے سبا وہ چلے سبا وہ چلے وہ چلے کہ باغ پھلے پھول کھلے کہ دن ہو بھلے اور لیوا کے تلے سرنا میں بھولے لیوا کے تلے سرنا میں بھولے
کے سامان تمہارے لیے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے صلی اللہ کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں نثارہ کروں میں ایک ہوتا ہے مخاطب، ایک ہوتا ہے مخاطب، ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے۔ میں مخاطب ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں تو آپ میرے کیا ہیں؟ مخاطب ہیں۔ میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں صیغے استعمال کرتا ہوں آپ کا یا تیرا یا تو یا تم۔ سامنے ہو نا، میں آپ سے مخاطب ہوں نا، آپ میرے سامنے ہو نا، مخاطب۔ یہاں پر پہلے شعر میں مخاطب ہے، مخاطب نہیں۔ حبیب خدا کا نظر دل و جان ان پہ، تم پہ نہیں۔ تو یہ ایک دعا مانگی گئی، ایک ارمان تھا دل میں، بس کہ یہ دعا کی حبیب خدا کا نظارہ کروں گا اور دل و جان ان پر نثارہ کروں گا۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی، دعا ایسی قبول ہوئی کہ اب مخاطب بھی ہے اور مخاطب بھی۔ تیری کفش پایوں سوارا کروں میں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے اور میرا دین و ایمان، میرا دین و ایمان، میرا دین و ایمان، میرا دین و ایمان۔ فرشتے جو پوچھیں من ربک ما دینک، میرا دین و ایمان۔ فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری کی جانب اشارہ کروں میں، اشارہ کروں میں۔ چھیڑے جاتے ہیں مجھے منکر نکیر، گور میں تشریف لا کر دیکھ لو میرا دین و ایمان۔ فرشتے جو پوچھیں، فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب اشارہ کروں میں، اشارہ کروں میں۔ تیرا ذکر لب پر
لب پر خدا دل کے اندر، خدا دل کے اندر، جس کے دل میں جلوے ہوتے ہیں، جلوے، وہ باطن جو نا، باطن بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، مطہر ہوتا ہے، خبیث نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت اپنے فتاوی رجفی میں کئی مقام پر لکھ چکے کہ خبیث باطن، خبیث یہ کہتے کہ جو بد زن، بدگمانی، تو وہ بد باطن میں ہی آتے ہیں، خبیث باطن میں، خبیث گمان خبیث باطن میں آتے ہیں۔ تو یہ بدگمانی کتنی بڑی بری چیز ہے، اللہ وہاں فرمائے پروردگار، یہ بدگمانی لوگ کرتے ہیں نا تو بہت اس میں نقصان ہی ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی کسی کو حکم دیا گیا کہ ہم کسی کے دل کو چیر کے دیکھیں کہ یہ کیسا ہے، اللہ نہ کرے گا برا ہے بھی تو اس کا اور رب کا معاملہ ہے بھائی، مر کے نہ تو نے حساب دینا اس سے، نہ اس نے تجھے حساب دینا، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ جانے، اللہ جانے، ہمیں تھوڑی حکم ہے کہ ہم کسی کے دل کو چیر کے دیکھیں یار کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، یہ بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، قرآن میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بدگمانی سے بچائے، آپ کو بچائے، جو بدگمانیوں کے شکار ہیں اللہ ان کی بدگمانیاں دور فرمائے۔ دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ شعر پڑھ رہا تھا کہ تیرا ذکر لب پر اور خدا دل کے اندر، خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، گزارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کیوں غر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال، کیوں بھلا جائیں کسی اور کے در بہر سوال، سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال، تیرے ٹکڑوں سے پلے زر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، ٹھوکریں کھانے جاؤں، بس تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، گزارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں، اگر وہ کروڑوں، آئے میرے مفتی آدم دل ہے میرے دادا مرشد قربان جان، عاشق تو پھر عاشق ہے نا، سونے پیچھے انہاں سارا غم دکھ سہنا ہے، عاشقاں ظہوری کدوں ٹھنڈا ہو کے بہنا ہے، جنہاں نو وچھوڑے والی اگ نے ابالیا، شان والا سونا نبی ساڈا لجپال ہے، عشق پھر عشق ہوتا ہے کہ یہ ایک جان کیا گئے اگر وہ کروڑوں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ ایک جان کیا گئے اگر ہوں کروڑوں، اگر ہوں کروڑوں، آقا تیرے
سب کو وارا کروں میں، وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، اتارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، بہارا کروں میں، دیکھو جلتے نا کوئی جلتا ہے تو ایسی ہی جو ہے نا وہ ایک بو آتی ہے، جب کوئی جلتا ہے تو ایسی ہی بو آتی ہے، جلنا ہے نا کچھ، کیا جلا ایمپلیفائر جل گیا، ایمپلیفائر جل گیا، دیکھو شیر کون سا تھا؟ تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، اتارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بھولے آنکھ صلی علی کہتے زحال مسکین مکن تغافل زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں زحال مسکین مکن تغافل زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجران ندارا میں جان کتاب ہجران ندارا میں جان نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں کتاب ہجران ندارا میں جان نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں دراز چوز شبان ہجران دراز چوز شبان ہجران دراز چوز و روز وصلش
چو عمر کوتا و روز وصلش چو عمر کوتا سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں دو چشم جادو بسد فریبم ببرد تسکین یکایک دل دو چشم جادو بسد فریبم ببرد تسکین کسے پڑی ہے جو جا سناوے کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بندیاں کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بندیاں کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہماری پی کو ہماری بندیاں جو شم سوزاں جو ذرہ ہے جو شم سوزاں جو ذرہ حیران بعشق اما ہمیشہ گریاں بعشق اما ہمیشہ گریاں نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ نیند نینا نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں نہ نیند نینا نہ نیند نینا نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں نہ بھیجے پتیاں نہ بھیجے پتیاں نہ بھیجے پتیاں نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں آپ ڈھولا ڈھولا کرا بیٹھی داری میں مکدی مکاواں تو جتے او بہاری نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں بیٹا ڈھولا بیٹا ڈھولا بیٹا ڈھولا کراں
بیٹھی داری میں مکتی مکواں تو جتیوں میں غاری اے لکھ لکھ چٹھیاں ہزاراں میں پائیاں کوئی گیس ٹیڑے جو خبراں نہ آیا نہ دسیا ٹھکانا کوئی جانے والی نہ نیند لینا نہ چین نہ بھیجے آپ آوے بھیجے بتیاں یکا یکز دل دو چشم جادو کیوں آنکھ ملائی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ یکا یکز دل دو چشم جادو بسد فریبم ببرد تسکین کسے پڑی گئے جو جا سنا رے کسے پڑی گئے جو جا سنا رے پیا رے پی کو ہماری بتیاں پیا رے پی کو ہماری بتیاں تمہاری بتیاں ہماری بتیاں بہت کے روزے وصال دلبر کہ داد مارا فریب خسرو قسم کمال بحق روزے وصال دلبر کہ داد مارا فریب خسرو اے سپیت من کے برائے راکھوں سپیت من کے برائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں سفید بن کے برائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں اس گڑھے کو کہتے ہیں جس میں سونا دبایا جاتا ہے، جس میں قیمتی سونا وغیرہ دبایا جاتا ہے گھڑے کے اندر۔ پہلے وقتوں میں تو یہی لوکر ہوتے تھے، پہلے وقتوں میں تو یہی لوگ ہوتے تھے، لوکر تو ہوتے نہیں تھے، سونے کو زمین میں یوں دبایا جاتا تھا۔ کئی پرانی حویلیاں ہوتی ہیں جو لوگ خریدتے ہیں، سونے نکلتا ہے، گڑھے نکلتے سونے کے، تو ایسا گڑھا جس میں سونا لگایا جاتا دبایا جاتا ہے، کھتیاں کہتے ہیں، کھتیاں۔ تو امیر خسرو کہتے ہیں سفید من کے، سفید کو سفید کہتے تھے پہلے، ابھی بھی کہتے سفیدی، کہتے سفیدی آنکھوں کی، تو سفید من کے سچے موتی، سفید من کے ورائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں۔ حضرت محو الہی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور میرے پاس کچھ اسباب ہے نہیں، اگر آپ کچھ مدد فرمائیں، کوئی کرم فرمائیں۔ تو اتفاق سے اس وقت ان کے پاس بھی کچھ تھا نہیں، تو آپ نے کہا میرے پاس کچھ ہے تو نہیں، لیکن ایک کام کر میری جوتیاں لے جا۔ تھا مرید عقیدت مند تھا، تو ٹھیک ہے جوتیاں ہی دے دیں۔ وہ جوتیاں بغل میں دبائے جا رہا تھا، راستے میں امیر خسرو آ رہے تھے، وہ جا رہا تھا، وہ آ رہے تھے، یہ جوتیاں لے کے جا رہا تھا، وہ مشاعرہ کر کے آ رہے تھے۔ اب مشاعرہ کیا تو اس وقت ان کو انعام بھی بڑا ملا، سچے موتیوں کے ہار، تو اشرفیاں، تو یہ تو وہ، سونا چاندی کافی ملا ان کو۔
تو راستے میں جب آ رہے تھے اور گزرے نا قریب سے، تو کہا کہ مجھے تجھ سے نا میرے شیخ کی بو آ رہی ہے، مجھے تجھ سے اپنے شیخ کی بو آ رہی ہے، تو کہاں سے آ رہا؟ کہا میں نظام الدین سے آ رہا ہوں۔ بولا اچھا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میں نے عرض کی تھی کہ کچھ شادی ہے بچی کی تو کچھ مدد ہو جائے، تو کہا میرے پاس تو اس وقت تو کچھ نہیں ہے، یہ لے پکڑ میری جوتیاں، یہ لے جا، تو میں تو ان کی جوتیاں بغل میں دبائے جا رہا ہوں۔ تو پھر امیر خسرو کہتے ہیں چلے کام کا سودا کر مجھ سے، یہ جوتیاں مجھے دے دے اور یہ جو مجھے ملا ہے نا یہ لے لے۔ تو اس کی تو بھائی لوٹری لگ گئی، لوٹری لگ گئی اس کی، تو اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی اس کی ٹینشن ہی نہیں، چلو سودا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سودا کر لیا، امیر خسرو نے سارا مال دے دیا اس کو، اور جوتیاں سر پہ رکھ کے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور جیسے ہی حاضر ہوئے نا تو مرشد نے دیکھ کر کہا او خسرو تو بڑی سستی خرید لی، بڑا سستا خرید لیا۔ امیر خسرو کہتے ہیں بہت روزے وصال دلبر کے دادے مارا فریب خسرو۔ کیا کر رہا ہے؟ سارا مال دے دیا، یہ موتیوں کے ہاتھ، یہ سونا، یہ اشرفیاں سب کر کیا رہا ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو کچھ کر رہا ہوں۔ بولے یہ کیا کر رہا ہے؟ کچھ تو سوچ، اتنا مال دے کر جوتیاں۔ سپیت من کے ورائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا پیا، سپیت من کے ورائے راکھوں جائے پاؤں پیا کی پتیاں، شان اکھرا دن مہینے سال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال 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 سجی زمین کی انجمن، بہار آئی دفتن 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 سجی زمین کی انجمن، پون چلی سمن چمن بجے وہ دفنن دھنن، کلی کلی چمن چمن صبا پکار کی چلی، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں ہیں، دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت، آمد کا شور سن کر گھرائے ہیں بھکاری، گھیرے کھڑے ہیں رستہ صبح شب ولادت، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تار شڑا پھریرا صبح شب ولادت، چن چڑھیا آمنہ دے لال
چڑھیا آمنہ دے لالدہ چن چڑھیا آمنہ دے لالدہ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی اکبر اللہ ایامکم اللہ آپ کے ایام موت پر فرمائے کوئی عطر دے تو دعا دینا سنت ہے حضور فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں اس میں سے ایک ہے خوشبو کیا ہے یہ خوشبو یہیں کھولتا ہوں اس سے اچھی جگہ تو کوئی ہے نہیں خوشبو کھولنے کی بولو چن چڑھیا چن چڑھیا آمنہ دے لالدہ جوڑی دینا اچھا ہے جہاں اچھا ہے سبحان اللہ چن چڑھیا آمنہ دے لالدہ ہاں چن چڑھیا آمنہ دے لالدہ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی اور ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے چل چڑھیا آمنہ دے لالدہ چڑھیا آمنہ دے لالدہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی ابا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول دعا ہو گئی قبول شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے 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 شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علی ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا چل چڑھیا آمنہ دے لالدہ چل چڑھیا آمنہ دے لالدہ چل چڑھیا آمنہ دے لالدہ سرکار آ گئے سارے پڑھو درود سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے تو جہاں دے سردار آ گئے دنیا تے تو جہاں دے سردار آ گئے گھر آمنہ تے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنہ ہو گئی
گئی آمد حضور دی دیکھن فرشتے آپ دار آ گئے دیکھن فرشتے آپ دار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے پر لو کرم نال جھولیاں ہے پر لو کرم نل جولیاں پر لو کرم نال جھولیاں آ جاؤ منگتے پر لو کرم نال جھولیاں آ جاؤ منگتے رحمت لٹاون مالکو مختار آ گئے رحمت لٹاون مالکو مختار آ گئے رحمت لٹاون مالکو مختار آ گئے سارے گناہ گار دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گار دی اج عید ہو گئی بخشش دلاون امت دے غمخوار آ گئے بخشش دلاون امت دے غمخوار آ گئے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ساری زندگی مانگی ہے پنجتن کے نام مانگی بھی پیران پیر سے ہے میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا ہاں دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے دائی بڑی دیر سے ڈالو نصر کرم سرکار ڈالو نصر کرم سرکار ڈالو نصر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو ہر دکھا سا میرا پنجر دردی ہے مشکل شب سر پر آئی تیری رحمت آڑ آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے ہاں چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے دل کی کلی میری آج کھلی ہے دل
آج کھلی گئے آ پائے گا خبر ملی گئے دل کی کلی میری آج کھلی گئے آ پائے گا خبر ملی گئے دل کی کلی میری آج کھلی 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 گئے آ پائے خبر ملی گئے دل کی کلی میری آج کھلی گئے آ پائے خبر ملی گئے آ پائے خبر ملی گئے ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ اللہ کرم فرما ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ اللہ کرم فرما دل کی کلی میری آج کھلی گئی آ پائے گا خبر ملی گئی دل کی کلی میری آج کھلی گئی آ پائے گا خبر ملی گئی ہاں خبر ملی گئی ذرا میرے گھر بھی آؤ 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 للہ کرم فرماؤ میں نے کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا میں نے کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین پروردگارہ بادشاہ بندہ نوازہ تیرے کرم تیری توفیق سے ہم اس لائق ہوئے تیرا ذکر کریں تیرے معبود کا ذکر کریں یا اللہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے رب کریم تیری مہربانی ہے رب کریم تو نے ہمیں یہ توفیق دی ہم نے ذکر کیا اپنے فضل سے اسے قبول فرما یقیناً ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں جس طرح محبوب کی صنعت کا جو حق ہے کرنے کا سننے کا مولا ہم تو وہ بجا نہیں لاتے تو ہمیں نہ دیکھ پروردگار تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے تو ہر ایک کی دل کی جانتا ہے رب کریم کون کیوں سن رہا ہے اور کون کیوں پڑھ رہا ہے تجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں کوئی کس دل سے پڑھ رہا ہے کوئی کس دل سے سن رہا ہے اور کون کس دل سے محبوب کی محبت میں اپنا مال قربان کر رہا ہے تو سب کو جانتا ہے اللہ ہمیں خوش گمانیاں نصیب فرما اور رب کریم ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا گناہوں کے کفارے کا سبب بنا ہمارے نہ صرف گناہوں کو معاف کر بلکہ اللہ اپنے کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے جتنے بھی دشمن ہیں یا اللہ تو انہیں برباد کر جو حاسد ہیں انہیں ہدایت دے جو اپنے ہیں رب کریم محبت والے ان کو خوب برکت عطا فرما پروردگار عالم اس محفل کے انعقاد میں جن جن لوگوں نے دامے درہمے قدمے قلم سخن حصہ لیا ان کی تمام پروردگار کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بالخصوص حاجی اللہ رکھا تمر یا اللہ حاجی اللہ رکھا تمر فیملی پروردگار عالم انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا پروردگار عالم تو دنیا اور آخرت میں نے اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما اے پروردگار عالم اگر تو چاہتا تو یہ سعادت کسی اور کو مل سکتی تھی لیکن تو نے یہ سعادت انہیں دے دی اس بات پر انہیں تیرا شکر ادا نصیب فرما اور تیرا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا یا اللہ ہمیں شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما تو نے ہمارے مقدم میں یہ سعادتیں لکھ دی یا اللہ تیری مہربانی ہے
کریم ہم گناہگار ضرور ہیں، بدکار بھی ہیں، ہر طرح سے بیکار بھی ہیں، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے تیرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں، غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ اسی نسبت کا صدقہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر اپنا کرم فرما دے، ہماری جملہ جائز مرادیں پوری ہوں، ہماری پریشانیاں دور ہوں، مصیبتیں دور ہوں، جن کے کام رکے ہوئے ہیں اللہ ان کو تو غیب سے مدد فرما اور کام کو حل فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد دے، جو کنوارے ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے والے ہیں ان کے بچوں کی خوشیاں دکھا، ہمیں تیرے محبوب کا ادب کرنے والا رکھ، ہمیشہ محبوب کی محبت پر رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، اپنے اپنے وقتوں پر ہمیں خیر کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا، اور ہمارا حشر اپنے نیک بندوں کے درمیان کرنا، ان کے ساتھ کرنا، بالخصوص اس حقیر فقیر کا حشر سیدی اعلی حضرت کے ساتھ فرمانا۔ اے اللہ رب کریم دنیا میں جو ان کی نعتیں لکھی ہوئی پڑھتا ہوں اور حتی الامکان ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اے اللہ قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ اعلی حضرت کی محبت جو دل میں تو نے دی ہے اس میں اور برکت دے، اور برکت دے، اور برکت دے۔ یا اللہ یہ برکت ہی تو ہے رب کریم جو تو ہمیں اس ماحول میں رکھ رہا ہے۔ پروردگار عالم یہاں جتنے موجود ہیں ہر ایک کی جائز مرادیں پوری کر، پریشان حالوں کی پریشانی فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو کرونا میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور آنے والی ہر قسم کی وباؤں سے یا اللہ نے بچا۔ یا اللہ بڑا نازک دور آنے والا ہے، پروردگار عالم کرم فرما ہم پر، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے رب کریم، پاکستان کی حفاظت کر، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کر یا رب کریم، ہمیں دور اندیش فرما دے رب کریم، امروز کی سوزش میں اندیش ہے خدا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اے رب کریم کرم فرما، رحم فرما، ہر جائز مرادیں پوری کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیش فردا دے یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع قدم ہدایت تیرا ہو سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ روشن درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین کو چاہیے، وہ سمجھدار ہوتے ہیں، والدین سمجھدار ہوتے ہیں، بچے سمجھدار نہیں ہوتے۔
بچے ضد کرتے ہیں یہ بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے، تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہیلدی فوڈ کھلائیں. یہ جنک فوڈ اور یہ فاسٹ فوڈ جو ہے نا، اس سے بچوں کو بچائیں. بہت زیادہ نہ کریں گے ساتھ، یہ پیزا اور برگر یہ سب چیزیں یہ بہت نقصان دہ. اپنا نوجوان بھی آپ بھی جو ہے یہ فاسٹ فوڈ اور یہ جنک فوڈ جو ہے اس سے بچیں اور ہیلدی فوڈ کھائیں. آپ انشاءاللہ ہیلدی فوڈ کھائیں گے، آپ کی قوت مدافعت اچھی ہو جائے گی اور یہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو بیمار نہیں ہونے دے گی. ہم نے اپنی خوراکیں جو ہے نا وہ بڑی خراب کر دی ہیں. بچے ضد کرتے ہیں اور فون ہوتا ہے اور ڈلیوری ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو اندر سے خراب کر رہا ہے. آپ یقین کریں.